کو برا بھلا کہا ہے؟ اس کا جواب میں دوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک پوری سورت نازل فرمائی اور فرمایا کہ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد۔ بدبخت تبت یدا، میرے محبوب کو کہتا ہے کہ تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں۔ ابو لہب ٹوٹ گیا، تیرے ہاتھ بھی ٹوٹ گئے، تیرے پاؤں بھی ٹوٹ گئے۔ ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، کوئی تیرا مال جو دولت پر تجھے ناز ہے، مال کا پاؤ پر، وہ کچھ بھی تیرے کام نہیں آئے گا۔ تیرے اور تیری بیوی، بیوی کون تھی؟ وہ جو حضور علیہ السلام جب چل جاتے تھے تو کچرا جمع کر کے رکھتی تھی اور حضور پر کچرا پھینکتی تھی۔ اس کا بھی حضور نے کبھی جواب نہیں دیا۔ اس صورت میں اس کا جواب بھی ہو گیا کہ تو اور تیری بیوی کے گلے میں مونج کی رسی ہے، تجھے اس رسی سے گھسیٹ کر جہنم میں ڈالا جائے گا، نار میں ڈالا جائے گا۔ ذرا قرآن کریم کی آپ حکمتوں کو دیکھیں۔ قرآن کریم سارا کا سارا اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بھی ہے، اور سارا کا سارا قرآن کریم رسول اللہ کی نعت بھی ہے۔ دیکھو یہ نعت تبت یدا ہے تو ابو لہب کے لیے نازل ہوئی، مگر اس میں حضور کی شان کو آپ دیکھیے کہ حضور کی یہ شان ہے کہ حضور کو برا بھلا کہنے والوں کو جواب اللہ دیتا ہے۔ یہ حضور کی محبوبیت اور حضور کی شان کہ اس کا جواب اللہ دے رہا ہے۔ اور دیکھو جہاں پر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی بات آ رہی ہے، یعنی کہ اللہ ایک ہے، توحید کی بات آ رہی ہے، اور 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام علیہم السلام جو پیغام لے کر آئے، وہ اللہ کی توحید کا پیغام لے کر آئے کہ اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ تو وہاں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ اللہ احد، وہ اللہ نے نہیں فرمایا کہ اللہ احد، بلکہ فرمایا کہ قل هو اللہ احد۔ اور قل کے معنی ہوتے ہیں کہ آپ کہیے کہ اللہ ایک ہے۔ تیری بات جواب میں دوں گا، میری توحید کا اعلان آپ کی زبان سے ہونا چاہیے۔ ایسے تو سارے نبیوں نے کہا کہ اللہ ایک ہے، مگر محبوب میں اپنی توحید تیری زبان سے سننا چاہتا ہوں کہ
آپ میری تعریف کریں اور آپ دنیا کو بتائیں کہ اللہ ایک ہے. اس میں قل کا لفظ لگا دیا. قل آپ کہیے، میں نہیں کہتا. میں کیا کہوں گا؟ آپ کہیں گے کہ لا الہ الا اللہ. یہ میں آپ کی زبان سے سننا چاہتا ہوں، اور آپ کی بات پر یقین کرنے والوں کو میں مسلمان مانوں گا. جو آپ کی بات پر یقین نہیں کرے گا وہ کافر ہو جائے گا، مسلمان نہیں رہے گا. اور آپ کی شان میں بیان کروں گا. اور میں نے کہا کہ محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں. میرے حبیب، آپ کیوں فکر کرتے ہیں؟ آپ کیوں غم کرتے ہیں ان کافروں کی باتوں پر؟ آپ ان ابو لہب اور ان کے ساتھیوں کے بات پر کیوں رنجیدہ ہوتے ہیں؟ یہ آپ کو اللہ کا رسول نہیں مانتے تو نہ مانے. کیا یہ کافی نہیں کہ میں اللہ گواہی دے رہا ہوں کہ محمد الرسول اللہ؟ میری گواہی کافی نہیں؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، بلکہ آپ کے ساتھ میں آپ کے یاروں کی بھی گواہی دے رہا ہوں. یہ اشارہ دیکھو یاروں کی طرف. آپ تو میرے رسول ہیں ہی ہیں. والذین معہ، اور جو آپ کے ساتھ والے ہیں. ساتھ سے مراد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، غار یار اور غار یار مزار. معہو، آپ کے ساتھ، غار میں بھی آپ کے ساتھ، مزار میں بھی آپ کے ساتھ. یہ اشارہ ابو بکر صدیق کی طرف. اشداء علی الکفار، اور کفار پر سخت ہونے والے، شدت کرنے والے کفار پر. اس سے مراد عمر فاروق رضی اللہ تعالی. فاروق کا لفظ آپ کو یہ لقب کہاں سے ملا؟ ایک یہودی اور ایک مسلمان کے درمیان آپس میں تنازع ہو گیا. یہودی اور مسلمان کا تنازع ہو گیا. یہودی کہے یہ میرا حق ہے، اور مسلمان نے کہا یہ میرا حق ہے. فیصلہ کس سے کرنا ہے؟ یہودی نے کہا بھائی فیصلہ آپ کے نبی سے کرواتے ہیں. میں ہوں تو یہودی، لیکن میرا یقین آپ کے رسول پر ہے، نبی پر ہے. جو فیصلہ وہ کر دیں گے مجھے قبول ہوگا. مسلمان اور یہودی، مسلمان تو نہیں کہیں گے، منافق ہی کہیں گے اس کو، حضور کی خدمت میں حاضر ہو گئے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کا تنازع سن کر فیصلہ یہودی کے حق میں دے دیا اور کہا کہ یہ یہودی کا حق ہے. باہر نکلے، مسلمان نے کہا کہ میں حضور کا یہ فیصلہ نہیں مانتا. یہودی نے کہا کہ بھائی ان سے بڑا پھر اور کون ہو سکتا ہے.
کہ ہمارا فیصلہ کرے، اور تو کوئی ایسی شخصیت نہیں ہے کہ جس کے پاس ہم اپنا یہ فیصلہ لے کر جائیں۔ منافق نے کہا کہ میں ان کے فیصلے کو نہیں مانتا، چلو یہ فیصلہ عمر کے پاس لے کر جاتے ہیں، ہمیں حضرت عمر کا فیصلہ معلوم ہے۔ اس کا یہ خیال تھا کہ جب میں عمر کے پاس جاؤں گا اور عمر بڑا خوش ہو جائیں گے کہ مجھے بڑا بنا دیا، چودھری بنا دیا مجھے۔ دونوں حضرت عمر فاروق کے پاس حاضر ہوئے اور ان کو اپنا فیصلہ سنایا، اور یہودی نے کہا کہ سرکار نے، حضور نے میرے حق میں فیصلہ دے دیا ہے، لیکن یہ کہتا ہے کہ ہم حضرت عمر سے فیصلہ